السلام علیکم جی، میرے پاکستانیوں، کپتان عدالت پہنچ آیا ہے اور خبریں آ رہی ہیں کہ بختر بند گاڑیاں بھی پہنچ آئی ہیں عدالت کے سامنے۔ کپتان تو پر اعتماد ہے، لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں تو میں پاکستان ہوں۔ پاکستان میری رگ رگ میں ہے۔ پاکستان سے میرا روحانی رشتہ ہے۔ پاکستان میرے ایمان کا حصہ ہے۔ میں گھبرا گیا ہوں۔ میں مخاطب ہوں میرے کپتان۔ آپ کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے، تو میں کبھی گھبرایا نہیں ہوں۔ الحمدللہ میں ایک کمزور سا آدمی ہوں، لیکن میں کبھی گھبرایا نہیں ہوں۔ آج میں گھبرا گیا ہوں۔ میں ان شاطر، ان شیطانوں، ان یزیدوں، ان فرعونوں، ان نمرودوں کے ظلم سے نہیں گھبرایا۔ میں پاکستان ہوں۔ میں میر جعفروں، میر صادقوں سے نہیں گھبرایا۔ میں پاکستان ہوں۔ میں عاصم منیر سے، آصف زرداری جیسے بے غیرتوں سے، قومی غداروں سے نہیں گھبرایا۔ میں پاکستان ہوں۔ میں اکبر بگٹی، عطا اللہ مینگل جیسے قومی غداروں سے نہیں گھبرایا۔ میں پاکستان ہوں۔ میں جنرل باجوہ اور عاصم منیر جیسے بزدل جرنیلوں سے نہیں گھبرایا۔ میں پاکستان ہوں۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، لیکن کپتان میں گھبرا گیا ہوں۔ میں گھبرا گیا ہوں اس ظلم کے نظام سے۔ میں گھبرا گیا ہوں اس خاموشی سے۔ میں گھبرا گیا ہوں۔ عمران ریاض کہاں پر ہے؟ وہ بھی عمران ہے۔ تو بھی عمران ہے، وہ بھی عمران ہے۔ میں گھبرا گیا ہوں۔ عمران ریاض کہاں ہے؟ میں گھبرا گیا ہوں۔ میں گھبرا گیا ہوں ارشد شریف شہید پر۔ میں گھبرا گیا ہوں ارشد شریف شہید پر۔ کیسے اسے شہید کیا گیا؟ کیوں اسے شہید کیا گیا؟ کیا گناہ تھا اس کا؟ وہ تو اس فوج کی حمایت میں بولا۔ ارشد شریف ہمیشہ اس فوج کی حمایت میں بولا، اس ملک کی حمایت میں بولا، اس ملک کے غریب کی حمایت میں بولا، سچ کے لیے بولا، حق کے لیے بولا۔ آپ نے سچ اور حق کی آواز کو قتل کر دیا۔ آج عمران ریاض، اس کے بعد ارشد شریف کے بعد، وہ بھی حق اور سچ کی آواز بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ نے حق اور سچ کی اس آواز کو غائب کر دیا، قتل کر دیا۔ اور اب سب سے بڑھ کے اس ملک کے غریبوں کے لیے سندھ کی وہ بیٹی جس کی کوئی بھی وڈیرا عزت لوٹ سکتا ہے، اسے اٹھا کر لے جا سکتا ہے، اس بیٹی کے لیے کپتان آواز اٹھا رہا تھا، اس بیٹی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ ڈیرہ بگٹی کے ان نوجوانوں کے لیے جن کو کوئلوں پر چلایا جاتا تھا، اس نظام کے خلاف کپتان لڑ رہا تھا، جس نظام میں، اور کپتان جیسے آدمی کو جہاں پر اس کے ساتھ قتل کوئٹہ میں ہوا، 2 گھنٹے میں قتل کا مقدمہ عمران خان پر۔ سانحہ 9 میں ہی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے سقوط ڈاکہ بھی ہوا تھا۔ اللہ نہ کرے کوئی اور سقوط ڈاکہ ہو جائے، اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے سخت رد عمل آئے گا۔ کپتان تھوڑی دیر کے بعد عدالت سے باہر آئے گا۔ سنا ہے بختر بند گاڑیاں کھڑی ہیں۔ کپتان کو تم نے مار دیا، کپتان پھر بھی جیت گیا، کپتان مر کر بھی جیت گیا، کپتان جیل میں جا کر بھی جیت گیا، تم بغیرت ہار گئے ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا میرے دوستو، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ و نگہباں ہو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔